کچھ لوگوں کا ایک ایسا گروہ جو لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پوری کیا کرتا تھا، لیکن ایک بار وہ ایک ایسی لڑکی کو اٹھا لائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ کی بیٹی تھیں۔ وقت کے بادشاہ نے اس گروہ کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، لیکن اس گروہ میں ایک ایسا شخص تھا جس کی رہائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی اور اس کو عزت و احترام کے ساتھ گھر پہنچانے کا حکم دیا۔ آخر کون تھا وہ شخص جو حضور کو اتنا پسند آیا؟ اتنا سنگین جرم کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جیل سے رہا کیوں کرایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بغداد کے بادشاہ کا خواب اور ایک قاتل کا واقعہ پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کا حاکم ابراہیم بن اسحاق بہت ہی نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ ایک دن بادشاہ ابراہیم بن اسحاق اپنی آرام گاہ میں لیٹا تھا کہ اس پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور حضور نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قاتل کو رہا کر دو، قاتل کو رہا کر دو۔ حضور کا یہ حکم سن کر حاکم ابراہیم بن اسحاق کانپتا ہوا اٹھا۔ اس کے جسم میں سنسنی پھیل رہی تھی۔ بدحواس حالت میں اس نے وزیر کو بلایا اور پوچھا، قید میں کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ تو اس وزیر نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر الزام قتل ہے۔ حاکم بغداد نے کہا، اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو بھی ہم نے اس کام پر مقرر کر رکھا تھا۔ وہ ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت ہمارے پاس لے آتی تھی، لیکن ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لے آئی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ اس عورت کو جب ہمارے سامنے لایا گیا تو وہ چیخ مار کر نیچے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لے گیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو میں نے اس سے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر سے کہتی ہوں، اللہ سے ڈر۔ یہ بڑھیا تو مجھے بہانے بنا کر اس جگہ لے آئی ہے۔ دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ خبردار اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بدنگاہی سے نہ دیکھنا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اس پاک عورت سے یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اس مکرمہ و معظمہ خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ میرے دوستوں نے میرے اس بات سے یہ سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود تنہا ہی ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے وہ سب مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا، میں تم لوگوں کو کسی صورت میں اس امر شینہ کی اجازت نہ دوں گا۔ لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بدنگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آیا۔ ایک شخص جو اس سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا، میرے روکنے پر مجھ پر جو حملہ ور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکالا تو میرے ہاتھ میں چھری دیکھ کر باہر کے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور شور مچا دیا کہ میں نے اس کا قتل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ سن کر حاکم بغداد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اللہ علیہ عالمین صفحہ 813۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے لحاظ و ادب سے آدمی کا انجام اچھا ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر اس چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو۔ اللہ اکبر۔